جدا. بنیادی مقصد یہ تھا کہ دفتر خارجہ کی رائے میں سن 2021 سفارتی لحاظ سے ہمارے لیے ایک نمایاں سال تھا، ایک اہم سال تھا، اور ہماری جو ڈپلومیٹک آؤٹ ریچ ہے اس سے ہم بہت مطمئن ہیں. میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ اس کے جو خد و خال ہیں وہ شیئر کیے جائیں. 2020 میں میں نے ایک ویژن فارن آفس لانچ کیا تھا، اور الحمدللہ 2021 میں وہ ویژن جو ہے اس کا اس پر عمل پیرا ہونے کا ہمیں موقع ملا، اور اس کو ان ریالٹی امپلیمنٹ ہم کر سکے. اب یہ 2021 کا جو سال تھا، میں پہلے عرض کر چکا، ڈپلومیٹکلی انگیجنگ سال تھا، اور اس سال میں ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ فارن آفس میں جو اصلاحات ہم کچھ کر سکتے ہیں، جو پائپ لائن میں ہیں، کچھ کی ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور کچھ آئندہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. ہماری خواہش پورے سال میں یہ جستجو جاری رہی اور جاری رہے گی کہ افغانستان میں امن ہو، استحکام ہو. ہماری جستجو جاری رہی کہ جو مسئلہ کشمیر ہے اور وہاں جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے اس کو ہم مختلف فورمز پر اجاگر کرتے رہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ 2021 میں ہم نے ایک اپنی خارجہ پالیسی میں ایک ڈیسائسو شفٹ کیا فرام جیو پالیٹکس ٹو جیو اکنامکس، اور اس کا جو ہے عملی جو ہے وہ شکل بھی سامنے آنی شروع ہو گئی ہے. جتنی میجر پاورز ہیں، چاہے چین ہے، امریکہ ہے، روس ہے، یورپین یونین ہے، دیگر ممالک ہیں، ان کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ جو ہمارے تعلقات ہیں انہیں پہلے سے بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں. مسلم ورلڈ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت عمدہ تھے. کوشش ہے کہ ان کو ہم ری انویگریٹ کریں اور ان سے زیادہ حاصل کر سکیں پاکستان کے لیے. اور ہم نے خاص توجہ دی سعودی عرب پر، ترکی پر، ایران پر، گلف کنٹریز پر، ملیشیا پر، انڈونیشیا پر. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ فلسطین کے مسئلے پر 2021 میں ہماری پوزیشن تو ہمیشہ سے ایک واضح رہی ہے اور وہ تسلسل سے جاری ہے، لیکن 2021 میں ہم نے اپنے عمل سے اپنی کمٹمنٹ کو ری افرم کیا کہ وہ جو ہم نے ایک کو اسپانسر کیا جو ہنگامی اجلاس تھا جو فلسطین کے معاملے میں UN جنرل اسمبلی کا منعقد کیا گیا، تو اس میں پاکستان کا ایک رول تھا جو ہماری کمٹمنٹ کو دوبارہ اجاگر کرتا ہے. اسی طرح ابھی آپ نے دیکھا کہ 17واں جو تھا اجلاس CFM کا 19 دسمبر کو مکمل ہوا، جو افغانستان پر فوکس کر رہا تھا، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کی پذیرائی پورے ملک میں بازگشت کر رہی ہے. ویژن سینٹرل ایشیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن محسوس کیا جا رہا تھا کہ ہم اتنی توجہ نہیں دے رہے جتنی ہمیں دینی چاہیے. تو ہم نے اب ایک رینیوڈ ایفرٹ کیا سینٹرل ایشین ریپبلکس پر، اور 2021 میں آپ دیکھیں گے، میں آگے وضاحت کروں گا کہ کس طرح وہ جو رینیوڈ ایفرٹ تھا وہ کارآمد ثابت ہوا. اسی طرح انگیج افریقہ پالیسی ہم نے لانچ کی، اور اس پالیسی کے تحت ہم نے فیصلہ کیا کہ 5 نئے مشنز ہم وہاں افریقن کانٹیننٹ میں کھولیں گے. 2 مشنز کو ہم نے اپ گریڈ کیا ہے، اور ہماری انگیجمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج افریقن کانٹیننٹ کے ساتھ جو ہماری ٹریڈ ہے اس میں 7% اضافہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہے ویژن ایسٹ ایشیا، آسیان ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ان کو مزید گہرا کرنے کی ضرورت تھی، تو وہ ہماری پالیسی جاری رہی 2021 میں. پھر 2021 میں کچھ ایسے انیشیٹوز تھے
جس میں وزیر اعظم نے اپنا کردار ادا کیا، جنہیں بین الاقوامی سطح پر وہ نمایاں بھی تھے اور انہیں پذیرائی بھی حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر کووڈ رسپانس جس طرح پاکستان نے کیا، آج پوری دنیا اس کی معترف ہے۔ سمارٹ لاک ڈاؤن، TTQ اسٹریٹجی، یہ پاکستان نے یہ چیزیں کوائن کی اور آج دنیا میں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو اکنامک نیگیٹو امپیکٹ آیا اور جو کنٹریکشن آئی کووڈ-19 کی وجہ سے، اس سے پوری دنیا متاثر ہوئی۔ زیادہ بوجھ پڑا ڈیولپنگ کنٹریز پر، جن کے پاس فسکل سپیس جو ہے وہ بہت محدود تھی۔ تو یہاں بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو انیشیٹو لیا ڈیٹ ریلیف کا، آپ نے دیکھا کہ 2021 میں اس میں پیش رفت ہوئی۔ انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کچھ رعایات کا اعلان کیا اور بہت سے ممالک نے بائیلیٹرلی نیگوشیٹ کرنے کا عندیہ دیا کہ ہم جو ریسٹرکچر کرنے کو ڈیٹ کو تیار ہیں تاکہ ڈیولپنگ کنٹریز کو ریلیف مل سکے۔ اس کو سپانسر اور اس کی پیچھے سوچ جو ہے وہ پاکستان کی تھی۔ پھر آپ نے دیکھا کلائمیٹ چینج پر جو پاکستان کا رول تھا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے نوٹ فرمایا ہوگا COP26 جو گلاسکو میں ہوئی، اس میں وزیر اعظم برطانیہ بورس جانسن نے جو 10 بلین ٹری سونامی ہے، اپنی تقریر میں اس کا ذکر کیا، عمران خان صاحب کا ذکر کیا، اور کلائمیٹ پر جو ڈیولپنگ ورلڈ میں پاکستان نے جو لیڈ لی ہے اس کا اظہار بھی ہوا اور پاکستان کو اس کو وہ نمایاں اس کی کوریج ملی۔ پھر آپ نے دیکھا illicit فائنینشیل فلوز پر وزیر اعظم نے جو انٹرنیشنل فورمز پر ایک پوزیشن لی، وہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے، ایک طرف جو ڈیولپ ورلڈ ہے وہ ایک خطیر رقم وقف کرتی ہے پاورٹی ایلیویشن کے لیے، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں، لیکن کتنا بہتر ہو کہ اگر یہاں سے جو illicit فائنینشیل فلوز ہو رہی ہیں اور یہاں سے جو تیسری دنیا سے ڈیولپنگ ورلڈ سے جو پیسہ چرا کے باہر منتقل کیا جاتا ہے، اگر اس پر کوئی قدغن لگ جائے تو ان ڈیولپنگ کنٹریز کی غربت کو کم کرنے میں بڑی آسانی پیدا ہوگی۔ یہ کانسیپٹ ہے جو انہوں نے دیا اور بہت سے لوگوں نے اس کو سراہا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا کہ اسلاموفوبیا پہ بھی پاکستان نے اس کو اجاگر کیا، پاکستان نے ایک پوزیشن لی، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے 47 سیشن جو تھا OIC کا CFM کا نیامے میں، وہاں ہم نے ایک یونینمس ریزولوشن اڈاپٹ کروانے میں ہم کامیاب بھی ہوئے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ امریکہ میں بھی ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں اس کی بازگشت آپ نے سنی، اور آپ دیکھا کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ایک اسپیشل ایک فوکل پرسن اس کے لیے نامزد کر رہا ہے۔ وہ اسلاموفوبیا جس کا کوئی ذکر نہیں کرتا تھا، آج اس کا پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح 2021 میں ہماری کوشش رہی وزیر اعظم کے ہدایت پر کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں، ہم ان کی لیے آسانیاں پیدا کریں، ہم اپنی کاؤنسلر سروسز میں نمایاں بہتری لے کر آئیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان میں بہتری آئی۔ اس کی تفصیلات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک جسٹ رکھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آج بات ہم نے کرنی کیا ہے۔ اس میں ہم نے رولز اینڈ پروسیجرز میں امینڈمنٹ کی، ہم نے آٹومیشن کا سہارا لیا تاکہ ان کی ہم آسانیاں پیدا کر سکیں، اور اسی طرح اکنامک ڈپلومسی کو بھی 2021 میں آگے بڑھایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومسی انیشیٹو، ایک روبسٹ پبلک ڈپلومسی انیشیٹو 2001 میں آپ نے دیکھا، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ اس ایفرٹ سے ہماری جو بائیلیٹرل ریلیشنز ہیں ان میں ایک نئی وسعت پیدا ہوئی، ان میں ایک نئی گہرائی پیدا ہوئی، اور ایک نیا ڈائمنشن آیا اس کے ذریعے، اور ہم نے ایک نیا بلو پرنٹ بنایا اور اس کو لانچ کیا، کامیابی سے لانچ کیا، اور وہ تھا پبلک
प्राइवेट पार्टनरशिप, ताकि पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसमें बेहतरी लाई जा सके। विजन फॉरेन ऑफिस जो है जो मैंने पेश किया था, इसी कमरे में उसको लॉन्च किया गया और उसमें जो है इकोनॉमिक डिप्लोमेसी का जो मैं कह चुका हूँ एजेंडा आपके सामने। अब हमने ये भी किया है कि जो KPIs हैं उसमें जो हमारे एम्बेसडर्स हैं उनसे ये गुजारिश की गई है कि आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कारकर्दगी में ये भी देखा जाएगा कि आपने इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एजेंडे को आगे बढ़ाने में क्या किरदार अदा किया, ये पहले नहीं था। इसी तरह आप देखें कि पब्लिक डिप्लोमेसी इनिशिएटिव है और फिर डिजिटलाइजेशन के लिए जो वज़ीर आज़म का विज़न है उसको आगे बढ़ाने के लिए फॉरेन ऑफिस में बहुत से रिफॉर्म्स किए गए और हमने साइंस डिप्लोमेसी को भी लेवरेज करने की कोशिश की है। अब मैं चंद कुछ नंबर्स आपसे शेयर करना चाहूँगा, उससे आपको अंदाज़ा हो सके कि 2021 है वो इतना प्रोमिनेंट और इतना सिग्निफिकेंट ईयर क्यों रहा। नंबर 1, 2021 में हमारे 85 बायलैटरल एक्सचेंजेस हुए और ये तकरीबन 50 से ज़्यादा ममालिक के साथ 85 बायलैटरल इंगेजमेंट्स विद ओवर 50 कंट्रीज़। 2021 में हमारे 35 सीनियर लीडरशिप विजिट्स टू पाकिस्तान, बाहर से लोग आए 35, और 32 ऐसे विजिट्स हैं जो कि लीडरशिप विजिट बाय पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की लीडरशिप बाहर गई और इंगेज किया सफारतकारी के लिए। इसी तरह कोई ओवर 50 हाई लेवल मल्टीलैटरल इंगेजमेंट्स हुई 2021 में और 35 के करीब जो इंटरनेशनल फोरम्स में हमने पार्टिसिपेट किया। इसी तरह 5 ऐसे रेजोल्यूशंस हैं या तो वो पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किए हैं या हम को स्पॉन्सर्स में हैं जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में अडॉप्ट किए गए 2021 में। इसी तरह मैं अर्ज़ करता चलूँ कि 25 हमने पब्लिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स की एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल। जो दीगर हजरात ने की हैं वो इससे ज़्यादा हो सकती हैं, मैं एट द फॉरेन मिनिस्टर लेवल दे वर 25 पब्लिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स। 70 साला हमारी जो सेलिब्रेशंस हैं कई ममालिक के साथ उनको सेलिब्रेट किया गया और 6 ममालिक ऐसे हैं जिनके साथ हमने 2021 में वो हमने सेलिब्रेट किया मिलकर, और उससे ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी देखने में आई। 20 के करीब इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इंगेजमेंट्स हैं, 20 जो कि फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे हुई हैं, जो हमारे एम्बेसडर्स करते रहे हैं वो इसके अलावा होंगी। ये 20 हैं जो एट माई लेवल हुई टू 2021 में। और मैंने आपसे अर्ज़ किया था पहले कि डिजिटल डिप्लोमेसी में हमने कुछ इस्लाहात की, कुछ पेशरफ्त की, तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि अल्लाह के फजल करम से इस वक्त 114 हमारे जो मिशंस हैं वो सब ऑनलाइन हैं और हमने अब उनको अक्रॉस इन मिशंस के साथ जो तीनों सोशल मीडिया के मीडियम्स हैं, चाहे ट्विटर है, चाहे इंस्टाग्राम है और चाहे फेसबुक है, वो उनके साथ अब वो मुंसलिक हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान की डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके सामने हैं। चैलेंजिंग थी और अभी भी चैलेंजिंग हैं। उसको एक हमसाये के तौर पर महसूस करते हुए हमने कोशिश की कि 2021 में हम अपना किरदार अदा करें, क्योंकि पाकिस्तान मुतासरीन में से है। जो दहशतगर्दी की लपेट में ममालिक रहे हैं उसमें पाकिस्तान ने बहुत बड़ी जानी और माली कुर्बानी दी है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं अफ़गानिस्तान की इंस्टेबिलिटी के
وہ پاکستان پر تو فوراً نمایاں ہو جاتے ہیں، آپ کے علم میں ہے۔ اس کو سامنے رکھتے ہوئے 2021 میں پاکستان نے جو پیس پروسیس میں اپنا کردار ادا کیا، اس کو دنیا نے ایکنالج بھی کیا اور اس کو سراہا۔ اور 15 اگست کے بعد جو تبدیلی آئی، اس میں آپ نے دیکھا کہ اس میں بھی اس کے بعد 15 اگست کے بعد ایک نیا جو سیٹ اپ وہاں آیا انٹرم، اس میں سیف ایویکویشن میں پاکستان کا جو رول تھا اس کو سب نے سراہا، اور پاکستان تقریباً 80,000 کے لگ بھگ انڈیویجولز کو وہاں سے سیفلی ایویکویٹ کرنے میں صرف پاکستان نے کردار ادا کیا، جس میں 42 ممالک کے جو ہیں وہ سٹیزنز جو ہیں اس میں مستفید ہوئے اس ہماری کاوش اور کوشش سے، جس میں ڈپلومیٹس بھی تھے، انٹرنیشنل این جی اوز کے لوگ بھی تھے، جس میں میڈیا کے لوگ بھی تھے، اور جس میں انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے صاحبان بھی تھے۔ اسی طرح پاکستان نے پلیج کیا 5 ارب روپیہ افغانستان کی ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ اس کا پیش رفت اس میں ہو چکی ہے، پہلی کھیپ روانہ ہے۔ اسی طرح ہم نے ایڈووکیٹ کیا، ہم کرتے آ رہے تھے۔ 2021 میں ہم نے اور شدت سے ایڈووکیٹ کیا کہ دیکھیے افغانستان کا کوئی ملٹری حل تو ہے نہیں، اگر ہوتا تو 20 سال میں نکل چکا ہوتا، 20 سال میں نہیں نکلا، چنانچہ اس کا حل جو ہے وہ ایک سیاسی تصفیہ ہے، ایک پولیٹیکل سولوشن ہے جس کی طرف آپ کو جانا ہوگا، اور اس کے لیے انگیجمنٹ جو ہے وہ درکار ہے۔ بالآخر آپ نے دیکھا کہ ہماری اس آواز کو آہستہ آہستہ پذیرائی ملی، اور آج اس کو اپنایا گیا ہے، اور آج دنیا جو ہے وہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے افغانستان سے انگیج کرنے کے لیے تیار اب واضح طور پر آپ کو دکھائی دے رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ سب کی ابھی آپ نے اس میں OIC-CFA میں بھی دیکھا، سب کا جو اسٹیٹمنٹس تھے سب اس بات پر متفق تھے کہ ہیومینیٹیرین کرائسس کو اوائڈ کرنا چاہیے، سب اس بات پر متفق دکھائی دے رہے تھے کہ اکنامک کلیپس اگر افغانستان میں ہوتا ہے وہ اس خطے کے بھی اور بیونڈ خطے کے بھی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک ٹرن اراؤنڈ ہے جس میں پاکستان کی سفارتکاری نے ایک اہم رول پلے کیا۔ ماسکو فارمیٹ میں پاکستان کا جو رول ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹروئکا پلس کی میٹنگ آپ نے، اس کی اہمیت سے بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور آپ نے دیکھا کہ ٹروئکا پلس کی میٹنگ اسلام آباد میں منعقد کی گئی، اور 17واں جو ایک ہنگامی اجلاس تھا، ایکسٹرا آرڈنری سیشن تھا، وہ آپ کے سامنے ہے، جس میں کہ 30 سے زیادہ منسٹرز اور ڈپٹی منسٹرز نے پارٹیسپیٹ کیا، اور دیگر جو اسپیشل ریپرزینٹیٹیوز تھے آن افغانستان وہ بھی اس میں شامل ہوئے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں ہم ایک ہیومینیٹیرین ٹرسٹ فنڈ بنانے میں کامیاب ہوئے، ہم ایک فوڈ سیکیورٹی پروگرام لانچ کرنے میں کامیاب ہوئے، ہم ایک اسپیشل انوائے افغانستان کے لیے OIC کا جو فوکسڈ رہے اس کو نامزد کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ جو بینکنگ چینلز پہ جو ایکسیس ہے اس پر ہم نے دنیا کو سینسٹائز کرنے میں کامیاب ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ جو سینکشنز تھیں اس میں آپ نے دیکھا کہ سلامتی کونسل کی ایک قرارداد آئی متفقہ طور پر، اور اس قرارداد نے نرمی پیدا کی اور اجازت دی کہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں گے ان پر سینکشنز لاگو نہیں ہوں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اب اگر آپ آ جائیں اکنامک ڈپلومیسی کی طرف، تو اس پہ میں عرض کروں کہ یہ ایک شفٹ ہے جو ہم لے کر آئے، اور آج اکنامک ڈپلومیسی ہماری سفارتکاری میں ایک ترجیح، بہت سی ترجیحات ہیں، ان میں سے ایک ترجیح میں شامل ہوتی ہے، کیونکہ دفتر خارجہ سمجھتا ہے کہ جب تک پاکستان اکنامکلی سٹیبل نہیں ہوگا
اور ہم خود مختار معاشی طور پر نہیں ہوں گے، ہمارے جو ہمارے جو ٹارگٹس ہیں فارن پالیسی کے، ان میں ہمیں پیش رفت میں دقت ہوگی. تو بہت ضروری ہے ون از لنکڈ ٹو دی ادر. تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے کوشش کی کہ اکنامک ڈپلومیسی کی طرف آگے بڑھیں. 2021 اس لحاظ سے نمایاں ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 39 improvement of 39 by 39 points رینکنگ ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آئی ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 7% ٹریڈ ود افریقہ بڑھی ہے. آپ نے دیکھا کہ امپروومنٹ بائی 59 points ان پاکستان بزنس کانفرنس رینکنگ یہ آیا ہے 2021 میں. آپ نے دیکھا کہ 2.9 بلین ڈالرز کے ڈپازٹس جو ہیں وہ آپ کو حاصل ہوئے ہیں تھرو دی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس، جو کہ 175 ممالک میں اب کھل چکے ہیں، اور اکاؤنٹ ہولڈرز ان کے 2,99,000 سے بھی زیادہ جو بن چکے ہیں. اس میں گورنر اسٹیٹ بینک خود ایکنالج کر چکے ہیں کہ یہ فارن آفس کی مدد کے بغیر ممکن نہ تھا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ $2 بلین جو ہیں وہ نیا پاکستان سرٹیفکیٹس میں بھی انویسٹ ہوئے ہیں. اینڈ دس از آل کنٹریبیوٹنگ ٹو اکنامک ڈپلومیسی انیشیٹو جو حکومت نے لانچ کیا ہے. آپ نے دیکھا کہ 24.1% انکریز اللہ کے فضل و کرم سے 2021 میں ہوئی ہے. ہماری ہوم ریمیٹنسز میں 24.1% انکریز ان ریمیٹنسز، اور اس میں بھی لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ $2 بلین کی، اور یہ شروعات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ برف پگھل گئی ہے، اور انشاءاللہ میں بہت پر امید ہوں کہ 2022 میں اس سال اس میں مزید ہمیں نمایاں کامیابی ملے گی. دیٹ از ہم اپنی جو آئی ٹی سیکٹر کی ایکسپورٹس ہیں، ہم نے 2021 میں $2 بلین کی ایکسپورٹ حاصل کی. اینڈ دس از جسٹ دا بگننگ. آئی تھنک اٹ ول گین مومنٹم ود دا پیسج آف ٹائم، اور آپ دیکھیں گے کہ 2022 میں اس میں مزید وسعت آئے گی. 2021 میں جو فارن منسٹر ہیں ہنگری کے، ان کے ساتھ ایک ہم نے انوگریٹ کیا ہنگری پاکستان ٹریڈ اینڈ اکنامک ونڈو، تاکہ اکنامک ڈپلومیسی اس طرح سے بھی ہم آگے لے کر چلیں. اسی طرح ڈیجیٹل ڈپلومیسی کے میں ذکر کروں، اس میں 2021 میں خاصی پیش رفت ہوئی. اور میں عرض کرتا چلوں کہ جو ڈیجیٹل کوآپریشن آرگنائزیشن سعودی عرب نے لانچ کی ہے، پاکستان ہیز بیکم اے فاؤنڈنگ ممبر آف دیٹ. اور ابھی ان کی جو سیکرٹری جنرل تشریف لائی ہوئی تھیں پاکستان، ان سے ملاقات بھی ہوئی. اور آپ کو خوشی ہوگی سن کر کہ 4 پرومیننٹ جو لوگ اس میں ڈی سی او میں جو سلیکٹ کیے گئے ہیں، ان کا تعلق پاکستان سے ہے. تو پاکستانیوں کو ایک ایگزیکٹو پوزیشنز میں بھی ایک جگہ ملی ہے، اور انشاءاللہ اس سے نئے راستے نکلیں گے. آپ نے دیکھا کہ ڈیجیٹل ڈپلومیسی کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم کی ہدایت پر فارن منسٹرز پورٹل جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے. اور اب ہمارے جتنے بھی مشنز ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے جو شکایات ہیں اس کو اس پورٹل کے ذریعے سن بھی سکتے ہیں، اور انہیں رفع بھی کر سکتے ہیں، اور ان میں بہتری لائی جا سکتی ہے. اسی طرح ہمارے 114 مشن جو ہیں میں پہلے عرض کر چکا، وہ اب آن لائن آ چکی ہیں. عمران خان صاحب نے آپ نے پڑھا بھی ہوگا، شاید آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کیا، اس میں لانچ کیا آٹومیشن آف پاور آف اٹارنی. بہت سے لوگوں کو دقت ہوتی تھی.
سفر کرنا پڑتا تھا، وقت لگتا تھا، وقت کا ضیاع ہوتا تھا، لمبی لائنیں لگتی تھیں، اس کو ہم نے رولز اینڈ پروسیجرز میں اصلاحات کی، نئی اس میں امینڈمنٹ کی، اور اس امینڈمنٹ میں کابینہ سے اپروو کرا کے ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. اس کو ہم نے آٹومیشن کی طرف لے کر آئے ہیں، اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی. صرف 2021 میں 1000 کے قریب فارن آفس نے ورچوئل میٹنگز کی ہیں بایا مشنز کے ساتھ، ٹھیک، اور منسٹری نے مل کے، ہمارے مشنز نے اور منسٹری نے مل کے اوور 1000 ورچوئل میٹنگز. پہلے سہولت نہیں تھی، اب ایک چیز آئی ہے، ٹیکنالوجی دستیاب ہے، تو اس سے بھی ہماری سفارت کاری کو اس پہ آسانی پیدا ہوئی ہے، بیکاز ایکسیس بڑھ گیا ہے. پبلک ڈپلومیسی میں عرض کرتا چلوں کہ 2021 بھی ہمارے لیے نمایاں رہا. میں عرض کر چکا کہ ہمارے مختلف ہمارے جو پبلک ڈپلومیسی انیشیٹیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. 70 سالہ تقریبات منعقد کی گئیں، خاص طور پہ ان 6 ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو 7 دہائیاں ہو چکی تھیں، جس میں ارجنٹینا ہے، جس میں چائنا ہے، جس میں جرمنی ہے، جس میں اسپین ہے، جس میں تھائی لینڈ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2022 میں انشاءاللہ ہم اسی اسپرٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارا ارادہ ہے کہ ہم عرب امارات کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، برطانیہ کے ساتھ اور یورپین یونین کے ساتھ انشاءاللہ جو ہمارے جوائنٹ سیلیبریشنز ہیں ان کو آگے بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں. کلچرل ڈپلومیسی پاکستان کا دیکھیے، ہمارا ایک امیج کا بڑا ایشو رہا ہے. آپ کے لوگ بنیادی طور پر معتدل ہیں، اعتدال پسند ہیں. ہر معاشرے میں ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے، کہاں نہیں ہے دنیا میں، بتائیے کہاں نہیں ہے. لیکن ہمارا کہتے ہیں نا پاک از ورس دین بائٹ، اور اس میں ہمیں ایک منفی بہت میڈیا پریس ملتا ہے انٹرنیشنلی. تو اس کو دور کرنے کے لیے، پاکستان کا ایک سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس کلچرل ڈپلومیسی بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے، شیئر کرنے کے لیے. اس کا سہارا بھی لیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے یہاں کوک اسٹوڈیو کے ساتھ مل کے اسی فارن آفس میں ہم نے ایک سافٹ امیج آف پاکستان کو نمایاں کرنے، جس پہ سب ڈپلومیٹس کو انوائٹ کیا گیا. دے کیم اینڈ دے سو ویڈیوز تھے، آپ کا میوزک تھا، آپ کا کلچر تھا، اینڈ دے ور پلیزنٹلی سرپرائز ٹو سی واٹ پاکستان ہیز ٹو آفر. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ وی ہوسٹڈ 50 diplomats from Islamabad representing 35 countries لاہور میں. وہاں ہم نے ایک سپورٹس ایکٹیویٹی کی، پولو میچ ہم نے ایگزیبیشن کا کیا، ان کو مختلف لاہور کی سائٹس پہ گئے، کلچرل ایکٹیویٹیز کی، اور اپنا اکیڈیمک ڈپلومیسی ان کو مختلف جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو وہاں بھی دکھایا کہ یہ ہمارے ہیں، یہ ہمارے نمایاں انسٹیٹیوشنز ہیں. یہ ایچن کالج ہے، یہ گورنمنٹ کالج ہے، یہ بہت سی انسٹیٹیوشنز ہیں جن نے بہت نمایاں لوگ پیدا کیے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے انوائرمنٹ ڈے جو ہے وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا. ڈپلومیٹس کو بلایا فرام ڈی چوک ٹو دا فارن آفس. ایک بائسیکل ریلی منعقد کی گئی ٹو ہائی لائٹ انوائرمنٹ ڈے، اور وہ بھی ان دی ڈپلومیٹک سرکلز اٹ واز اپریشیٹڈ in a big way. اس کے ساتھ کووڈ-19 انوائرمنٹ ڈے جو ہے کووڈ-19 کے باوجود ہم نے اس سال آپ نے دیکھا کہ بڑا نمایاں انداز میں جو ہمارا اینول پفوا چیریٹی بازار ہوتا ہے وہ لگایا گیا. بہت ایکٹیویٹی تھی، بہت سے ڈپلومیٹس، بہت سے شہریوں نے، اسلام آباد کے شہریوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، اور جو فنڈ ریز کیے وہ چیریٹی کے لیے استعمال کیے جائیں گے. اور پھر ایک اور ہم نے ایک اسکیم انٹروڈیوس کی، اور وہ اس کو بڑا سراہا گیا بائی اوورسیز پاکستانیز، اور وہ یہ ہے
फॉरेन मिनिस्टर्स ऑनर्स लिस्ट। जिन पाकिस्तानियों ने कोविड-19 में अपने अपने ममालिक में जहाँ जहाँ वो रहते हैं वहाँ कोई नुमाया काम किया था, उनको उठाया गया, उनको उजागर किया गया, तो अपने माशरे भी उनकी इज़्ज़त बनी और पाकिस्तान की भी इज़्ज़त बनी। और इस साल वो पाकिस्तानी जिन्होंने एक्सेल किया था, एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स की थी अपने फील्ड्स में, इन इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एकेडेमिया, पॉलिटिक्स एंड सोशल वर्क, उनमें से 25 लोगों को थ्रू आवर मिशंस नाम लिए गए, सिफ्ट किया गया, सिलेक्ट किए गए और उनके साथ उनको सर्टिफिकेट्स दिए गए। और उनका पाकिस्तान के साथ, अब उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पले वहाँ, जो बड़े वहाँ हुए, जो पाकिस्तान नहीं आए, लेकिन दे फेल्ट कनेक्टेड विद पाकिस्तान बिकॉज दे वर रिकग्नाइज्ड बाय पाकिस्तान। इसी तरह आप चले आइए हमारे जो हमारी जो मल्टीलैटरल रिलेशंस हैं और मल्टीलैटरल और बायलैटरल, इसमें मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि 85 हो चुके। इसके साथ साथ हाई लेवल विज़िट्स का भी मैं अर्ज़ कर चुका, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने और मैंने मिल के हमने ये की 2021 में। GCC और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, उनकी अहमियत से कोई पाकिस्तानी इनकार कर नहीं सकता। आपको ये जानकर खुशी होगी कि 2021 में पाकिस्तान का जो एक्सपो का पवेलियन है इन एक्सपो 2020, उसको नुमाया कवरेज मिली है। और जो भी वहाँ गए हैं, वो जो 2, 3, 4 पवेलियंस का जिक्र करते हैं ना, जो नुमाया है, पवेलियन तो बेपनाह है वहाँ, उसमें पाकिस्तान पवेलियन का जिक्र किया जाता है। और आप पूछिए वहाँ लोगों से द अमाउंट ऑफ पीपल दैट हैव विजिटेड पाकिस्तान पवेलियन, तो उससे भी पाकिस्तान को उजागर किया गया। इसी तरह आप देखें कि वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब 2021 में 2 दफ़ा वो वहाँ तशरीफ़ ले गए। मई में गए, 21 में अक्टूबर में गए। मुझे बायलैटरल विज़िट का मौका मिला बहुत से मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़, जिसमें नुमाया हैं सऊदी अरब, अरब इमारात, इजिप्ट, बहरीन, कतर और इराक। अब इराक जब मैं गया तो आई वाज शॉक्ड टू अंडरस्टैंड, मुझे लगा जी कोई 4 दहाइयों के बाद कोई वज़ीर ख़ारजा इराक की तरफ आया है। और फिर एक नया मोमेंटम जनरेट हुआ, इराक के वज़ीर ख़ारजा भी यहाँ तशरीफ़ लाए और बहुत सी चीज़ों में हमारी पेशरफ्त आगे हो रही है। इसी तरह 2021 इस तरह भी नुमाया है कि कतर में आपको रिकॉर्ड मैन पावर एक्सपोर्ट करने का मौका मिला। तो ये कतर के साथ ताल्लुकात में एक बेहतरी, गर्मजोशी का नतीजा ये है कि मज़ीद पाकिस्तानियों को कतर में खपाया गया और मुलाजमत के ज़राए दिए गए। और हमारी कोशिश होगी कि इसमें और भी नुमाया हम पेशरफ्त करें, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड कप भी आना है और वर्ल्ड कप में उनको शायद मज़ीद ज़रूरत होगी। और हमारे पास यंग, पढ़े लिखे, स्किल्ड लोग मौजूद हैं IT में, मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जो जा सकते हैं। उनका भी फ़ायदा हो सकता है और मुल्क का भी फ़ायदा हो सकता है। इसी तरह आपके इल्म होगा और मैं अर्ज़ करता चलूँ कि हमने कुवैत के साथ 2021 में कुवैत के साथ हमने बड़ी अच्छी पेशरफ्त की मेडिकल प्रोफेशन में। और हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स सिर्फ 2021 में 1400 हम वहाँ कुवैत मुंतकिल करने में कामयाब हुए। क्या फ़ायदा हुआ? 1400 घरानों को बाइज़्ज़त रोज़गार मिला और 14 सफ़ीर पाकिस्तान के पढ़े लिखे आपने कुवैत मुंतकिल किए और कुवैत की हुकूमत से गुडविल भी आपने हासिल की और गुडविल भी कमाई, बिकॉज दे सेव्ड लाइव्स ओवर देयर। पैरामेडिक्स भी थे, डॉक्टर्स भी थे। इसी तरह बहरीन में आपने देखा कि बहरीन में जो जॉइंट मिनिस्टीरियल कमीशन है, बड़े अरसे से नहीं हुआ था। जुलाई 2021 में बहरीन के साथ वो जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन किया गया और पहली मरतबा आपने देखा कि एक सिंगल कंट्री डिफेंस एग्जीबिशन was organized between Pakistan and Iraq in April
2021. सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स का पहले जिक्र कर चुका कि हमारे पड़ोस में है, करीब तर हैं, रीजनल कनेक्टिविटी की बेपनाह ज़रूरत है। और आज अभी इस आपके प्रेशर के बाद मैंने एक मीटिंग भी रखी है कि किस तरह हम अपनी कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के साथ। इसमें ये हमारी विजन सेंट्रल एशिया पॉलिसी का हिस्सा है, उसको हम परस्यू कर रहे हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ ताजिकिस्तान ने 2021 में पाकिस्तान विज़िट किया। आपके इल्म में होगा, मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि पाकिस्तान के सदर जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब तुर्कमेनिस्तान तशरीफ़ ले गए फॉर द 15th ECO समिट। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब विजिटेड ताजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान इन 2021 और वज़ीर आज़म ने एक वर्चुअल समिट किया विद प्रेसिडेंट शफ़क़त in 2021. So the point I was making and I am making is our vision Central Asia policy moved ahead in 2021. इसी तरह वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका ये कहना था कि अफ़ग़ानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम चाहते हैं। कोरोना पर पाकिस्तान की हिकमत अमली को पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है। नाज़रीन, ये थी PTV ताज़ा तरीन। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहाँ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका के साथ एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप का ख्वाहिशमंद था और है। मैं समझता हूँ कि हमने जब भी मिलकर काम किया है दोनों मुल्कों को फ़ायदा हुआ है। और ये मैंने जब मेरी सेक्रेटरी ब्लिंकन से न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई मैंने इसका जिक्र किया और मैंने बहुत से तारीख़ी हवाले भी दिए कि कहाँ कहाँ जब हमने मिल के काम किया तो उनको फ़ायदा हुआ और पाकिस्तान को भी फ़ायदा हुआ। और जहाँ जहाँ हमारा कन्वर्जेंस नहीं रहा तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हुई और हमारे लिए भी मुश्किलात पैदा हुई। तो हम तो चाहेंगे कि अपने ताल्लुकात को और वुसअत दें और उनमें बेहतरी लेकर आएँ। मेरी जो मीटिंग हुई सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ 2021 में सितंबर में हुई, न्यूयॉर्क में हुई, ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द UNGA मीटिंग, इट वॉज अ गुड मीटिंग। लेट मी शेयर दैट विद यू। इट वॉज अ गुड मीटिंग और उसके असरात आपको नुमायाँ दिखाई देने शुरू हो चुके हैं, हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने देखा कि उसके बाद 2 कांग्रेशनल डेलीगेशंस पाकिस्तान आ चुके हैं। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का एक डेलीगेशन आया है, सेनेट का एक डेलीगेशन आया है और ये जो डेलीगेशंस वापस गए हैं वो पाकिस्तान के बारे में एक मुख्तलिफ राय लेकर गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान की वहाँ जाके तारीफ़ें की हैं। नतीजा ये है कि 39 के करीब कांग्रेसमैन ने ख़त लिखा है सेक्रेटरी ब्लिंकन को और नुमायाँ यकज़बा होकर कहा है कि ये हमारे मफाद में है कि हम अफ़ग़ानिस्तान को आइसोलेट न करें, हम उसको अबैंडन न करें, हम उनके साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पर इंगेज करें और हम अपनी पॉलिसी जो है अफ़ग़ानिस्तान की 15 अगस्त के बाद वाली उसको रीविज़िट करें और उसकी जो रीविज़िट के असरात हैं वो आपके सामने आने शुरू हो गए हैं। इसी तरह आपने देखा कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं 2021 में, और ये भी देखिए काबिल गौर बात है और आपको खुशी होगी कि आर एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 2021 ग्रू बाय 39%। 39% हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो अमेरिका के साथ उनमें इजाफा हुआ है। इसी तरह आप देखें हुकूमत के एफर्ट के साथ अब हमने अमेरिका की जो बहुत बड़ी कंपनी है अमेज़ॉन, उसने पाकिस्तान को सेलर्स लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसके साथ साथ आप देखें कि अमेरिका का कोविड रिस्पांस पाकिस्तान के लिए प्रोमिनेंट रहा है और उन्होंने 27.6 मिलियन डोजेस जो है कोरोना वायरस वैक्सीन के लिए जो है पाकिस्तान को उन्होंने अतिया की हैं। वी आर ऑल्सो मेंटेनिंग अ क्लोज एंगेजमेंट विद द यूनाइटेड स्टेट्स on Afghanistan as well. Africa, Engage Africa पॉलिसी को हम
پرسو کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے بہت سے انپریسیڈنٹڈ انیشیٹیوز لیے ہیں اوور دی ایئر 2021. ہماری جو مشن ہے کگالی میں وہ آپریشنل ہو چکا ہے مارچ 2021 میں. ہماری ہم نے ورچوئل ہوسٹ کی ہیں سیلیبریشنز آف افریقہ ڈے with 22 African countries, and that was again connecting with them, engaging with them, selling Pakistan's strengths to the African continent. اور اسی طرح آپ نے دیکھا کہ ہم نے پاکستان افریقہ ہمارا جو فرینڈشپ ڈے تھا وہ ہم نے سیلیبریٹ کیا 15 افریقن کیپٹلز میں. تو وہ اسی پالیسی کو اسکالرشپس ہم نے افریقن پارٹنرز کو اسکالرشپس آفر کی ہیں، اور ہماری 12 جو ہمارے ایم او یوز آن بائیلیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز ود ڈفرنٹ افریقن کنٹریز ہم نے سائن کیے ہیں. 12 ایم او یوز صرف 2021 میں 12 ایم یوز ہم نے سائن کیے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ سینیگال کے ساتھ ہم نے ایک ایم او یو سائن کیا، جس سے کہ جو ہمارا جو ویزا ہے وہ اوبلیشن کا جو وہ ایگریمنٹ ہے ایم او یو وہ سائن ہوا ہے. پاکستان نائجر کا جو بزنس فورم ہے وہ آرگنائز کیا گیا تھا ان سپٹمبر 2021. اور سیکنڈ پاکستان افریقہ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کانفرنس پہلی ہوئی تھی نائروبی میں، اور سیکنڈ ہوئی ان لاگوس ان نومبر 2021. اور دونوں طرف سے جو ہے بزنس کمیونٹی نے اس میں نمایاں طور پر اس میں پارٹیسپیٹ کیا. چائنا 2021 کا سال چائنا کے لیے بہت اہم سال ہے. سال اہم اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہماری جو 70 سالہ ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں وہ مکمل ہوئے، اور ہم نے اس کو سیلیبریٹ کیا، مل کے سیلیبریٹ کیا. اور آپ کو مجھے بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ان سیلیبریشنز میں 140 ایونٹس 140 ایونٹس were organized in Pakistan and in Beijing, in different places, to further, consolidate our bilateral relationship. اس میں کمیونسٹ پارٹی کو بھی 100 سال ہو گئے، اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ وزیر اعظم نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات کی، ان کو مبارکباد دی. اور 2021 میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے ساتھ ایز وائس چیئرمین آف پی ٹی آئی میں نے ایک ایم او یو بھی سائن کیا کہ کس طرح ہم ایٹ دی پولیٹیکل لیول بھی ہم آپس میں پہلے سے بہتر انگیج ہو سکیں. 2021 میں ہوا. اسی طرح آپ دیکھیں کہ میڈیکل سپلائز میں کووڈ-19 پہ ان کی جو پیش رفت ہے وہ نمایاں رہی، پاکستان کو ہیلپ کرتے رہے، اور ہماری کوآرڈینیشن افغانستان کی ماشاءاللہ بہت عمدہ ہے، اور ہم ایک دوسرے سے مشاورت کر کے آگے بڑھتے ہیں. ایکسپورٹس ٹو چائنا. Now this is another important thing. Now keep this in mind. Shift geopolitics to geoeconomics, and then economic diplomacy. And then you see, I'm giving you figures. I'm quoting percentages. میں ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو اس کو نمایاں بتا رہا ہوں کہ کس طرح. With China آپ دیکھیں کہ in the first 10 months کا فگر میرے پاس ہے of 2021 چائنا کے ساتھ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں، پاکستان کی ایکسپورٹس، وہ ریکارڈ ہوئیں at $2.85 billion. And that is a growth of 77% year on year. اگر آپ کمپیریزن کریں 20 اور 21 کا، تو 21 میں 77% آپ کی ایکسپورٹس ٹو چائنا میں اضافہ ہوا. اسی طرح میں عرض کرتا چلوں کہ آج 2021 میں چائنا واز دا لارجسٹ نیٹ فورن ڈائریکٹ انویسٹر ٹو پاکستان. اینڈ 10ویں جو میٹنگ ہے سی پیک کی جوائنٹ کوآپریشن کمیٹی کی جو میٹنگ ہے واز ہیلڈ on the 23rd of September in 2021. اور ڈسپائٹ کووڈ یہ میٹنگ ہم نے کی، اینڈ آر ریلیشنس on CPEC have entered a new phase of high quality development.
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان میں امن و استحکام چاہتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سال 2021 کی سفارتی کارکردگی سے مطمئن ہے۔ 2020 میں جو ویژن پیش کیا تھا اس پر کام کیا۔